ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم نیاز احمد دیال صاحب، ہمارے شوز میں پہلے بھی آ چکے ہیں، ہمیں آج بتائیں گے کہ خواتین کے مسائل کیوں اتنے بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حکیم صاحب؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ حکیم صاحب، بچیاں آپ کو پتہ ہے جیسے ہی تھوڑی جوان ہوتی ہیں چہرے پہ بال شروع ہو جاتے ہیں، منہ ان کا دانوں سے بھر جاتا ہے، وزن ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، رنگ ان کا جو ہے بالکل مدھم پڑ جاتا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرستی توازن کا نام ہے۔ تو خواتین میں خاص قسم کے نسوانی ہارمونز پائے جاتے ہیں جن کے توازن سے بچیوں میں نسوانیت کا اظہار ہونا، جو ایک الگ سے ان کی ایک پہچان ہے، شخصیت ہے، اس کا ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ جب ان ہارمونز میں ان کا توازن بگڑتا ہے، وہ غیر متوازن ہوتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے بچیوں کے چہرے پہ فالتو بال آ جانا، چہرے پہ کیل مہاسوں کا آ جانا، موٹاپے کا ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ ہارمون جن میں پروجسٹرون ہے، اینڈروجن ہے، ایسٹروجن ہے، یہ وہ ہارمونز ہیں جو خواتین کے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ جو معاملات ہیں ان کو متوازن رکھتے ہیں۔ جب ان میں بگاڑ آتا ہے، ان میں کمی یا زیادتی، تو پھر یہ مختلف مسائل سامنے آتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، آپ کا جو طرز خوراک ہے اس کو بدلیں۔ زیادہ تر چونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں خوراک اس طرح کی آ گئی ہے جو کہ ان نیچرل ہے، اور یہ جو ان نیچرل غذائیں جس طرح جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، زیادہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال ہے، کیفین اور نیکوٹین والے جو مشروبات ہیں ان کا زیادہ استعمال ہے، اس وجہ سے یہ ہارمونل ڈسبیلنس ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے تھائرائیڈ جو ہے ایک ہارمونز ہوتا ہے، اگر اس کی خرابی ہو تو اس وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا حکیم صاحب، یہ کہا جاتا ہے خواتین کے جسم میں دو طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں، ایک فیمیل اور ایک میل، کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب کیا میل ہارمونز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے؟ جب میل ہارمونز بڑھتے ہیں تو چہرے پہ بال، وہ جو نسوانیت ہے اس میں کمی آنی شروع ہوتی ہے، اور مردانہ جو وجاہت ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور جب یہ زیادہ ہو جائے تو پھر آپ نے دیکھو کہ اکثر خواتین جو وہ ان کے بہت زیادہ نیک پہ بال آ گئے، یہاں پہ آ گئے، یہ مسائل ہیں جو اس میل ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ہارمون جو خواتین نسوانہ ہارمون ہے، جب ان کی کمی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے خواتین کے اندر نسوانیت میں کمی آ جاتی ہے، اس سے کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ ہڈیوں کی کمزوری ہے، چڑچڑاپن ہے، مزاج میں خرابی آ جانی ہے، نیند کی کمی ہو جاتی ہے، جسم دھبا بھدا ہو کر نا جی بدصورتی اور موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نسوانی ہارمونز میں کمی آتی ہے، اور جب مردانہ ہارمونز بڑھتے ہیں تو اس سے چہرے پہ بال اور جسم جو ہے اس کا ڈیل ڈول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہارمونز کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ کون سی ایسی ریمیڈی ہوتی ہے جو کہ ہارمونز کو بیلنس رکھ سکتی ہے؟ لیکن جی ہارمونز کو متوازن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی خوراک کو متوازن کرنا ہے۔ اپنے خوراک میں پھل، سبزیاں، گوشت، انڈا، یہ جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کا جو ہے وہ ان کو شامل لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو بہنیں بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ عام طور پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جن میں برنجاسف ہے، بال چھڑ ہے، مکو دانہ، سونف، یہ 4 چیزیں ہم وزن لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں۔ برنجاسف، بال چھڑ، سونف اور مکو دانہ، ٹھیک ہے، ان 4 چیزوں کو ہم وزن لے کے گرائنڈ کر کے رکھ لیں، اور اس کے ساتھ کچھ منقع جو گھر میں آپ کے ہونا چاہیے۔ صبح و شام آدھا چمچ پاؤڈر کا 1 کپ پانی میں پکائیں اور اس میں 5 دانے اس میں رکھا کے ڈال دیں۔ جب یہ اچھے طریقے سے پک کے اس کا رس نکل ہے تو یہ آپ کھانے کے بعد استعمال کر لیں اور ایک سوتے وقت استعمال کر لیں۔ اچھا، یہ ودن اے ویکس 3-4 ہفتوں میں ہی جتنے بھی ہارمون سے جڑے مسائل ہیں، وہ موٹاپا ہے، وہ آپ کا نیند نہ آنا ہے، آپ کا چڑچڑاپن ہے، آپ کے ہارمونوں سے جتنے جڑے سے مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتدریج وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہارمون سے ریلیٹڈ پی سی اوز بہت زیادہ کامن چیز ہے۔ پی سی او ایسی چیز ہے کہ ہر دوسری تیسری لڑکی کہتی ہے اس کو تو پی سی اوز ہو گئے۔ تو پی سی اوز ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اصل میں سب سے بڑی بات ہے ایک ہماری خوراک۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماحول، موسم اور ہمارے معمولات جو ہیں یہ ہماری ذہنی اور جسمانی جو حالت ہے اس کو متاثر کرتے ہیں۔ جب ہماری خوراک میں توازن نہیں رہتا
جب ہم ایک ہی قسم کی غذائیں شروع کر دیتے ہیں نا، جس طرح پروٹین ہے یا زیادہ چکنائی، اصل میں سب سے بڑی وجہ ہے یہ جو غیر معیاری چکنائیاں اور بہت زیادہ جو چکنائی والی غذائیں ہیں ان کا استعمال، اس سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور جب آپ کے جسم میں چکنائیاں زیادہ آتی ہیں تو آپ کے جسم میں جس طرح ریڈ بلڈ سیل ہیں، ہیموگلوبن ہے، فولادی جو ہے، آئرن جو ہے، اس کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے. جب جسم میں مطلوبہ خون کی مقدار کم ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کے جسم کا ڈیل ڈول خراب ہوتا ہے، آپ کی رنگت خراب ہونی شروع ہوتی ہے، اور پھر جو بچیوں کا منتھلی سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جب جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے تو پھر جب وہ منتھلی سائیکل آتا ہے وہ تکلیف سے آتا ہے، وہ پراپر نہیں ہوتا. اس جو سارے مسائل جو بنیادی طور پہ ہماری خوراک ہے، ہمارے معمولات ہیں، اور ہمارا طرز جو زندگی ہے یہ ہے. پی سی او سی کوئی ریمیڈی ہے آپ کے پاس تو پلیز بتائیے گا. دیکھیں جی، اس میں جو بہترین حل ہے وہ دارچینی، ادرک اور سونف، یہ تینوں چیزیں. ایک ٹکڑا ادرک کا لے لیں، ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا دارچینی کا، اور ایک چٹکی سونف کی. اس کو آپ پانی میں پکا کے جس طرح کوا پیتے ہیں، یہ دن میں 2 بار، یہ الحمدللہ 3-4 ہفتوں میں یہ بہترین ہے. یہ ہر طرح کے جتنے بھی نسوانی معاملات ہیں ان میں، خاص کر جب اس میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے بچیوں میں، تو اس کے لیے یہ بہترین ہے. اچھا، آپ بتائیں کہ کون سی ایسی جڑی بوٹیاں جو ہیں جو کہ خواتین کے بالوں کے لیے مفید ہیں، یا سکن کے لیے مفید ہیں، یا ان کے جو ایکسیس بال ہیں، منہ کے بال ہیں، اس کے لیے مفید ہیں؟ دیکھیں، خواتین کے جو بال ہیں ان کے جھڑنے کے لیے نا جی ایک سنبھالو ہوتا ہے، بڑا معروف عام پودا ہے سنبھالو. اس کے بیج ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں، اس کا 1 سے 2 گرام رات کو سوتے وقت اس کا کوا بنا کے پینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. چہرے کے جو فالتو بال ہیں وہ آپ دیکھیں گے 3-4 ہفتوں میں نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اچھا. جب بال وہ کچھ نرم ہونا شروع ہو جائیں تو آپ میدا اس کو ارک گلاب، ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا اس کا پیسٹ بنا لیں. یہ جو میدا عام ہوتا ہے اس کو ارک گلاب میں اس کا پیسٹ بنا کے ان بالوں پہ آپ لگا دیں. جب وہ خشک ہو جائے گا 2-4 منٹ میں، جو ہی آپ ہاتھ لگائیں گے جیسے وہ میدا اترے گا، ساتھ آپ کے بال بھی جھڑنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے پہلے آپ کو اندرونی طور پہ ان بالوں کی جڑوں کو کمزور کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے سنبھالو 1 چمچ جو 1 سے 2 گرام پانی میں پکا کے پئیں. 3-4 ہفتوں کے بعد یہ میدے اور ارک گلاب والا اس سے جھڑ جائیں گے بال. اس سے الحمدللہ، اور سکن جو ہے باقاعدہ نارمل اور سافٹ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے چہرے پہ کبھی بال بھی آئے تھے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پی سی اوز کے بعد اکثر خواتین جو ہیں وہ ماں نہیں بن سکتی، یا مشکلات آتی ہیں ان کو، تو اور اکثر بن بھی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی اوز کا علاج کرانا ضروری ہے اگر آپ نے کنسیپشن کرنی ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مسائل جو ہیں، یہ جو گھریلو ٹوٹکے، یہ جو ہمارے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بہت کچھ لوگ جو وائرل ہونے کے شوق بتاتے ہیں، زیادہ تر بچیوں میں مسائل کی بڑھنے کی وجہ کی یہ بھی ہے. اللہ نہ کرے جب کبھی کسی بیٹی میں، کسی بہن میں ایسی مسئلہ ہو تو کسی ماہر معالج سے ملے. ٹھیک ہے. معالج کے مشورے سے اپنی غذا، اپنی دوا اور اپنے روزمرہ معمولات کو طے کروائیں، تاکہ آنے والے وقت میں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچیوں میں یہ سن بلوغ شروع ہوتا ہے نا جی، تو اس وقت ہارمونل ڈسٹربنس تھوڑی سی ہوتی ہے، اور پہلی بار جب ماہواری شروع ہوتی ہے تو اس میں وقفہ آتا ہے کوئی 3-4 ماہ کا، 6 ماہ کا. تو اکثر مائیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ سنے سنائے ٹوٹکوں کو اپنا کے ان کو آزمانا شروع کر دیتی ہیں. اس سے ان مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وہ بجائے ٹھیک ہونے کے، وہ آپ کا پورا جو سسٹم ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے. ان چیزوں سے بچیں، آپ انتظار کریں. شروع میں جب یہ سن بلوغ شروع ہوتا ہے تو اس میں 2-4 ماہ کا وقفہ، اور آگے چل کے تھوڑا سا وقفہ آ کے ریگولر ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ایک تو اس پہ جلدی نہ کریں، اگر خدا نخواستہ اس طرح کا مسئلہ کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے کسی ماہر معالج سے، خواتین ڈاکٹر آپ کو پتہ ہمارے ہر جگہ موجود ہیں، اچھے طبیب اور طبیبہ موجود ہیں، آپ ان سے مل کے اپنی غذا اور دوا جو ہے نا اس کو طے کریں. ٹھیک ہے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر جو ہے ہم ابھی چلائیں گے، تو آپ پلیز لائیو کالز کر کے اپنے ہارمونل ایشوز کے بارے میں حکیم صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس.
वेलकम बैक व्यूअर्स। अक्सर वालिदैन, खुद लड़कियां जो हैं इन मसाइल से गुजर रही हैं, जिनकी ख़ास तौर पर अगर वालिदैन की बात करूं, उनकी बच्चियों को जो है हार्मोनल इश्यूज़ हैं, उनकी बच्चियों के चेहरे पे बाल हैं, उनकी बच्चियों को कील महासे हैं, बाल जो हैं उनके सर के गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं। हमें समझ नहीं आती क्या वजह, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हकीम अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी बच्चियों के मुतल्लिक, या बच्चियाँ खुद, ज़ाहिर है वो इतनी अगर बड़ी हैं तो वो खुद भी हमें फ़ोन कॉल्स कर सकती हैं, हकीम साहब से मशवरा ले सकती हैं, हकीम साहब बता सकते हैं कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए बैलेंस करने के लिए हार्मोन्स को, कौन सी रेमेडी अपने बालों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, कील महासों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हकीम साहब, कील महासों के ऊपर बात करते हैं। 13-14 साल की उम्र में मुंह जो है काफ़ी भरना शुरू हो जाता है। आई थिंक ये हर दूसरी लड़की का मसला है, ऐसा कोई नहीं है जिसको कील महासे ना हुए हों। उसके बाद 18-19 साल में जो चीज़ें कम होती है। आपको क्या लगता है कि एक तो हार्मोनल इशू तो है, एक ये कोई स्किन रिलेटेड कोई इशू भी होता है कि जैसे बच्ची जवान होती है, स्किन में ज़रा चेंज आता है तो उससे भी एक्ने होती है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि टीन एजर्स, वो मेल हो या फीमेल हो, उनके एक अपने मसाइल होते हैं। जब हार्मोनल चेंज आती है, जब एक लड़की खातून की तरफ, औरत की तरफ उसका सफ़र होता है, एक लड़का जो मर्द बनता है, तो वो हार्मोनल चेंज जिस्म को मुतासर करता है। और वो टीन एजर जितने भी होंगे उनके चेहरों पे आपने देखा होगा कि वो दाने से, जिसे हम कील कह लें या फिंसियाँ, वो निकलती हैं और वो कुछ अरसे के बाद जब जो ही हार्मोन सिस्टम मुतवाज़न हो जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे और बच्चे और बच्चियाँ जो अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न नहीं रख पाते, जिनकी ग़िज़ाओं में ज़्यादा चस्कारा होता है, चटकारा होता है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो उसके साथ हार्मोनल निज़ाम जो है वो मुतवाज़न नहीं रहता, वो कहीं ख़राबी का शिकार होता है। तो उससे क्या होता है कि वो चेहरे पे जो दाग बनते हैं, सॉरी जो कील महासे निकलते हैं, उनके दाग भी रहना शुरू हो जाते हैं, वो चेहरे पे हमेशा पक्के हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जिनके चेहरे पे ये कील निकलने की वजह से, दाने निकलने की वजह से दाग बन के हैं, बहुत क्या चेहरे पे मौके निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि बच्चों और बच्चियों की खूबसूरती को ख़राब करते हैं। इसके लिए एक घरेलू छोटी सी रेमेडी है, तेज़पात। तेज़पात का पत्ता होता है, जो पत्ता होता है, तेज़पात, अजवाइन देसी और तुख्म सतह रसी के पंसार से आम चीज़ें मिल जाएंगी। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके आप ग्राइंड कर लें और एक बड़े साइज़ का कैप्सूल भर लें। सुबह शाम एक एक कैप्सूल आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद सादा पानी के साथ लेना है। ठीक, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, चूँकि कुदरती तरीका इलाज और जदीद तरीका इलाज में एक फ़र्क है। जदीद तर्ज इलाज में ना जी फौरी रिस्पॉन्स लेकिन अब जदीद इलाज भी कुदरती की तरफ आ रहे हैं जी। वो तो पूरी दुनिया में मोर देन 80% लोग जो हैं वो वापस, चूँकि वो कहते हैं ना कुल्लु शैउन राजुन इलल असल, हर चीज़ अपनी बुनियाद की तरफ लौटती है। बिल्कुल। तो वो तो लौट रही दुनिया, लेकिन ये तीनों चीज़ें आप तेज़पात, तुख्म सतह रसी और अजवाइन को ग्राइंड कर लें और उसका एक एक बड़ा कैप्सूल सुबह शाम 2 टाइम खाने के आधे घंटे बाद सादा पानी से लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे 3-4 हफ्तों में ठीक है, चेहरे के सारे दाने, दाग धब्बे खत्म होना शुरू हो गए।